السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 تک تمام آیات کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين انہیں کھاتے اور مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو جلد جان لیں گے۔ ذرہم، انہیں چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں: ایک دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا، دوسری دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ کثیر احادیث میں لمبی امیدیں رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہو جانے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ہم یہاں 4 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے: ایک دنیا کی محبت میں، دوسرا امیدوں کی درازی میں۔ دوسری حدیث حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ
ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ چوتھی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، ایک خواہشات کی پیروی کرنا، دوسری لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوں گے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہے، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ اور ہم نے جو بستی ہلاک کی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکے کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا۔ اس معین وقت سے کوئی گروہ نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ وقالو، اور کافروں نے کہا، اس سے پہلی آیت میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ مکے کے مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں جو ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکے کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔ نیز یہ کلام بطور تمسخر بھی تھا اور انجان لوگوں کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں
علیہ السلام کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 27 میں، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یوں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ القمر آیت نمبر 9 میں، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ بلکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الزاریات آیت نمبر 52 میں، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ کفار مکہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے تو پھر آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شبے کا جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 8، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتے بھیج دیتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت ملتی، نہ ان سے عذاب مؤخر کیا جاتا بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی اسی وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اسی میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان